رمضان میں جو گفتگو میں پچھلے ایک مہینے میں کرتا رہا ہوں، اس سلسلے کا یہ آخری میسج ہے۔ میں کبھی بھی رمضان میں پبلک میں گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندے اور خدا کے تعلق کا مہینہ ہے اور آدمی کو فوکس اسی پہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس مہینے میرا احساس یہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے۔ اس وقت عالم اسلام کی جو صورتحال ہے ہم جانتے ہیں، فلسطین لہو لہو ہو رہا ہے اور ایک خنجر کی طرح وہ عالم عرب بلکہ پورے عالم اسلام کے سینے پر گڑا ہوا ہے۔ 2 ارب کے قریب دنیا میں مسلمان ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز آبادی کے لحاظ سے بہت غیر معمولی قدرتی وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، لیکن جس طرح ہم ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، وہ صورتحال ہمارے سامنے۔ عالم اسلام کا سب سے مرکزی خطہ عرب ہے، وہاں یہ حال ہے، اور جو دوسرا بڑا خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ شاید دین کا نام لیا جاتا ہے وہ بر صغیر ہے۔ اس میں سے ہندوستان کا حال یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان سروائیول کے مسئلے سے دو چار ہیں، خوف میں جی رہے ہیں، دہشت کا شکار ہیں، اور پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے پہلو سے معاشی طور پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو جو جتنا بڑا اسلام کا علم بردار ہے اسے اتنی ہی زیادہ مار لگ رہی ہے، اور اس پہ میں بارہا توجہ دلاتا رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب اسلام کا نام لینے والے لوگ غداری کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ برا ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود، سزا کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ دین کا اتنا نام ہے، دین کے نام پہ دھوم ہم نے مچا رکھی ہے، لیکن وہ دینداری کیا ہے؟ کچھ ظاہر پرستی ہے، کچھ انتہا پسندی ہے، کچھ فرقہ واریت ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے اس کے اوپر پبلک میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ساری دینداری ہے جو قیامت کے دن منہ پہ اٹھا کے ماری جائے گی۔ اصل دین جو مطلوب ہے وہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے۔ یہ میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، باقی جو دنیا دار ہے۔ لیکن اس دینداری کو بھی آپ قرآن کبھی کھول کے پڑھ لیں، آپ کو خدا کا کلام اس پوری دینداری سے خالی ملے گا، بلکہ اس کی تنقید پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اتنی موٹی حقیقت بھی جب لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، سزا بھی نظر نہیں آ رہی، قرآن بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر مجبوراً بولنا پڑتا ہے، صحیح دین کم سے کم بتانا پڑتا ہے۔ یہی میری اس پورے ماہ میں کوشش رہی کہ صحیح دین کی جو اساسات ہیں، جو قرآن میں سنت میں محفوظ ہے، وہ بیان کروں۔ ان میں سے بعض اہم چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ دلاؤں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ دعوت، ایمان و اخلاق کی دعوت، چونکہ اس کو شیاطین نے چیلنج کر رکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے انہوں نے کہ وہ چھوڑیں گے نہیں کسی شخص کو، اس راہ میں چلنے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ نبیوں کی پوری تاریخ بتاتی، حضرت آدم سے لے کر آج کے دن تک کہ ٹوٹل فیلئر رہی ہے، کبھی اس کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی ہے سوائے حضور کی ہستی کے۔ حضور ایک ایکسیپشن تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کر دیا تھا۔ تو وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن واحد استثناء حضور کی ہستی تھے، ورنہ کبھی بھی اس دعوت کو کامیابی نہیں ملی۔ ہم بھی یہ توقع نہیں رکھتے کہ اس دعوت کو پذیرائی ملے گی۔ اصل جو طلب ہے، جو خواہش ہے، جو جذبہ ہے، وہ یہ کہ انفرادی طور پہ لوگ اگر لوٹ سکیں تو شاید اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی شکل نکال دے، ورنہ بہرحال ان لوگوں کی آخرت تو سنور ہی جائے گی۔ تو یہ وہ ساری جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، ادارہ انذار کر رہا ہے، یہ طالب علم کر رہا ہے، اور کسی توقع کے ساتھ نہیں کر رہے کہ کوئی پذیرائی ملے گی۔ یہ وہ احساسات ہیں جن کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں خبر کہ کسی کی زندگی بدلی نہیں بدلی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہی ہمارا مشن ہے کہ کوئی ایک شخص بھی بچ سکے تو اسے خدا کی طرف لے آئیں، اصل دین کی طرف لے آئیں، ایمان و اخلاق کی طرف لے آئیں، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں پر حجت قائم کریں تو جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے تلاش کرنا چاہا تو تمہیں میری بات کیا ملی نہیں تھی؟ ہم نے کم سے کم اس کا اہتمام کر رکھا ہے کہ کوئی تلاش کر رہا ہو تو اس کو ضرور مل جائے، سوشل میڈیا پہ مل جائے، یوٹیوب پہ مل جائے، ہر جگہ مل جائے۔ اور اگر جن حد لوگوں تک ہم پہنچ سکیں تو ہم ان کو پہنچ کے اس دعوت کو پہنچا دیں، لیکن پھر بھی لوگ نہ سنیں، نہ بدلیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعا۔ ایک آرٹیکل میں اپنا شیئر کر رہا ہوں، اس کو پڑھیے گا کیا بلکہ سنیے گا، اس لیے کہ خالد سید صاحب نے اپنی بڑی خوبصورت آواز میں اسے پڑھا ہے، اور وہی میرا عذر ہے کہ جس کی بنا پہ ساری سما خراشی میں ایک مہینے تک
کرتا رہا ہوں۔